السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ عزیز سامعین، جادو کے حوالے سے ہمارا آپ کو پتہ ہے سلسلہ وار ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم اس کی مختلف اقسام پر بات کرتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون کون سے عوامل جو ہیں وہ ظاہر ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انہی میں سے ایک موضوع جو کہ سحر تفریق ہے، جدائی کا جادو، رشتے توڑ دینے والا جادو، نفرتیں پھیلانے والا، محبت کو ختم کر دینے والا، قربت کو ختم کر دینے والا جادو، میجک آف سپریشن، جدا کر دینے والا جادو، اس کو عربی میں تفریق کہتے ہیں۔ یہ دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، دو بہنوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بیوی اور خاوند کے درمیان، حتیٰ کہ کوئی رشتہ نہیں لیکن پارٹنرشپ ہے کسی کی، تو دو پارٹنر ہیں ان کو آپس میں جدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے دو یا دو سے زیادہ لوگ جو آپس میں اتفاق، محبت، انس اور قربت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کی محبت کو، ان کے پیار کو، ان کے انس کو، ان کی الفت کو، ان کی قربت کو ایک دوسرے سے ختم یا کم کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تفریق کا جادو، جدا کر دینے والا جادو۔ تو اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں جن نشانیوں کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں، تو ان پر پہلے غور کریں گے کہ کیا واقعتاً کسی کو یہ جادو ہے بھی یا نہیں، کسی پر یہ جادو واضح ہو تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی علامتوں پہ غور کریں تو بڑی بڑی علامتیں واضح ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی علامت یہ ہے کہ آپس میں وہی دو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اتفاق سے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہیں۔ یہ ابتدا ہوتی ہے، ابتدا، یعنی سحر تفریق کی علامتوں میں سے جو ابتدائی علامتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنا، یعنی وجہ بھی کوئی نہیں۔ میں جتنی بھی چیزیں بتاؤں گا، جتنی بھی علامتیں، جتنی بھی نشانیاں بتاؤں گا، وہ بغیر کسی وجہ کے ہوں گی، کوئی ریزن نہیں، کوئی سبب نہیں، لیکن یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ کھچے کھچے رہنا، وہ جو پیار اور محبت تھا وہ بغیر کسی وجہ کے کم ہونے لگنا۔ اسی طرح دوسری ایک بڑی علامت ہے کہ آپس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ شک کرنا ایک دوسرے پر بغیر کسی وجہ کے۔ اب معاملہ بڑا اچھا چل رہا ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو تب بھی، ویسے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، تو کئی بہن بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں سگے جن کے اندر شکوک و شبہات آنے لگتے ہیں بلا وجہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اچھا اس نے ایسے کیا ہوگا، یعنی وہ چیزیں جن کی بنیاد نہیں ان کو بنیاد بنا لینا۔ تو شکوک و شبہات کا بہت زیادہ شکار رہنے لگا آپس میں رشتوں کے اندر۔ اسی طرح ایک تیسری علامت ہے کثرت الوساوس، بہت زیادہ وسوسے آنے لگنا اس شخصیت کے بارے میں جس کے ساتھ آپ کا سحر تفریق کروایا گیا ہے۔ وسوسے آنا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دینا ہے، میں کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دوں، یہ اس طرح کے خیالات اور وسوسے آنے لگنا جن کی کوئی بنیاد، کوئی ٹھوس جو ہے بیس، دلیل کوئی نہیں ہے، اور اسی پر پھر بڑے بڑے اختلافات ہونے لگنا، یعنی باتیں چھوٹی سی ہیں، بنیاد تھوڑی ہے لیکن اختلافات بڑے بڑے ہونے لگنا، ٹھیک ہے؟ تو شدید قسم کے اختلافات کے اندر چھوٹی باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ الجھنے لگنا، اختلافات کے اندر مبتلا ہونے لگنا، یہ بھی ایک بڑی علامت ہے سحر تفریق کو پہچاننے کی۔ اسی طرح ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جب سحر تفریق ہوتا ہے، جدائی کا جادو، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غصہ آنے لگنا، ٹھیک ہے؟ تو انسان مارنے کو آتا ہے
اور بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا ہے. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دو بھائی اگر آپس میں لڑے ہیں تو ایک لحاظ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، تو ایک تمیز ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے. میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو پھر ایک بیوی کو بھی ہوتا ہے کہ خاوند ہے میرا تو میں دیکھوں، یا میری بیوی ہے تو میں ظلم نہ کروں. لیکن یہ چیزیں ہمیں ختم ہوتی وہاں پہ نظر آتی ہیں کہ مفقود ہو گئی ہیں. یعنی غصے کا ایسا اظہار کہ جس میں مارنے تک آ جانا، دھاڑنا، چیخنا، شاؤٹ کرنا بہت زیادہ، تو یہ ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا. یعنی غلطی چھوٹی ہے، غصہ بہت زیادہ کرنا، اور پھر اس کے بعد عام طور پہ فوراً جلدی ہی احساس ہونا کہ یار کیا ہے، میں نے کیوں ایسا کیا، چھوٹی سی بات تھی. تو یہ ایک تفریق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. پانچویں اور آخری علامت اس میں جو بڑی بڑی علامتوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان عام طور پہ جو محبت ہوتی ہے وہ ایک دم سے نفرت میں بدلنے لگتی ہے، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر بھی غصہ آنے لگتا ہے، اور قریب بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، گھر کے اندر جانے کو دل نہیں کرتا، طبیعت عجیب ہونے لگتی ہے، اور گھر میں آنا تو وہی لڑائی جھگڑے، تو میں، جب باہر نکلنا تو ایک آپ نے نارمل ہو جانا ہے. گھر کے افراد پر جو اپنے ہیں، اپنائیت ہونے کی بجائے ان پہ غصہ آنا، اور باہر والے لوگوں کے ساتھ نارمل رہنا. اب دیکھیں انسان تو وہی ہے، نفسیات تو وہی ہیں، لیکن غصہ وہاں پہ کم ہے، یہاں پہ زیادہ ہے، اور بغیر وجہ کے ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو بڑی واضح طور پہ ہے، جب خصوصاً اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہ آئے. اچھا، اب اگر یہ علامتیں واضح ہوں تو یہ عام طور پہ ابتدائی یا درمیانی علامتیں ہیں کچھ ان میں سے. جب یہ واضح ہوں تو کس طرح علاج کرنا ہے اس پر غور کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خاوند اور بیوی اگر ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار ہے تو ان میں خصوصی طور پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس تسبیح کو تو کبھی بھی نہیں بھولیں. فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ لازمی 100 مرتبہ پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. اور نمازیں اپنی بالکل روٹین سے آپ نے پڑھنی ہے، جان بوجھ کے کسی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، سحر تفریق میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ انسان اس کو غصہ دلایا جاتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن ختم جب ہوتی ہے اس وقت اس پر وار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سب سے بڑی حفاظت ہماری کیا ہے، ہمارا حصار کیا ہے؟ نماز. اگر ہم اس نماز سے غافل ہیں تو ہمارا حصار نہیں ہے، شیطان ہمارے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، اور آ کے وہ ہمیں لڑانے کی کوشش کرے گا. تو نماز اپنی ضروری ہے. اس کے بعد یہ تسبیح جو میں نے بتائی، اس کے علاوہ جو کرنے والا کام ہے اس پہ غور کریں. سورۃ فلق اور سورۃ ناس 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھنی ہے. وہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2-3 چیزیں اس کے علاوہ اور ایڈ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا آیت الکرسی 21 مرتبہ، سورہ جن 3 مرتبہ. سورہ جن ضرور پڑھیں، بلکہ ایڈ نہیں کریں، ضرور پڑھیں. سورہ جن 3 مرتبہ، آیت الکرسی 21 دفعہ، اور سورۃ طارق جو 30ویں پارے میں ہے، والسماء والطارق، یہ 7 دفعہ. ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، بیری کے پتے بھی ملا لیں، وہ پانی پئیں بھی، گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں، ٹھیک ہے. اور دم والے پانی سے غسل کرنا بھی فائدہ دیتا ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو سورۃ فلق ناس بتائیے وہ ایک الگ ٹائم پہ کسی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے کسی ٹائم پہ آپ سورۃ جو آیت الکرسی 21 دفعہ ہے اور سورۃ طارق ہے، یہ والی چیزیں آپ کسی اور ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب سورۃ فلق ناس پڑھیں تب بھی اسی پانی کو جو پہلے رکھا تھا اس کو پاس رکھ لیں، تو وہ پانی پئیں، گھر میں چھڑکاؤ کریں، بیری کے پتے استعمال کریں، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے. واللہ اعلم بالصواب.